آج میں آپ کو جو کہانی سنانے والی ہوں وہ ہے ایک زرافہ کے بارے میں جس کا نام ہے زیزی، اور وہ زرافہ افریقہ میں رہتا ہے، اور افریقہ میں ایک ملک ہے کینیا۔ وہاں نا کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں بہت زیادہ گھاس ہوتی ہے اور درخت ہوتے ہیں، ان جگہوں کو کہتے ہیں سوانا۔ تو وہ ادھر نا سوانا میں رہتی ہے۔ تو وہ جو زرافہ ہے نا زیزی کی ٹانگیں اتنی لمبی اور گردن اتنی لمبی تھی کہ وہ اونچے اونچے درختوں سے جو ہے نا مزے سے پتے توڑ توڑ کے کھا لیتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ اسی طرح پتے کھا رہا تھا تو کیا ہوا کہ تیز دھوپ تھی۔ وہ مزے سے اونچے اونچے درختوں کے اونچے اونچے پتے کھا رہا تھا جہاں دوسرے جانور نہیں پہنچ پاتے تھے۔ تو اس کو نا کوئی ہلکی سی آواز آئی۔ جب اس نے اپنی لمبی لمبی ٹانگوں کے نیچے ایسے کر کے دیکھا تو ایک بندر تھا، بالکل ایسے نڈھال، جیسے اس کو نہ اس نے کھانا کھایا ہو نہ پانی پیا ہو، وہ بہت زیادہ بھوکا لگ رہا تھا۔ تو زیزی نے اس سے پوچھا کہ بندر کیا ہوا آپ کو؟ تو وہ بندر بول بھی نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ بھوکا تھا۔ تو اصل میں ہوا کیا تھا کہ اس سوانا میں نا بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، کوئی چیزیں نہیں تھی جانوروں کے پاس کھانے کے لیے، تو سارے جانور بھوکے تھے، لیکن زرافہ کیونکہ لمبی تھی تو اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو اوپر والے پتوں سے مل جاتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندر تو بہت زیادہ بھوکا اور پیاسا ہے، تو اس نے اس کو نا اوپر سے کچھ پتے وغیرہ توڑ کر اس کے آگے رکھے، اس بندر کے آگے، پھر اس کو ہلکا سا اپنے پاؤں سے جگانے کی کوشش کی، کیونکہ زرافہ کے ہاتھ تو نہیں ہوتے نا، تو اس نے اس کے پاؤں سے جگانے کی کوشش کی کہ اٹھو، یہ تھوڑا سا کھانا میں نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ پھر اس نے بندر کو جگایا اور اس کو تھوڑا سا کھانا کھلایا، تو اس بندر میں تھوڑی سی جان آئی، تو وہ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے؟ تو بندر نے کہا کہ اصل میں ہمارے اتنے عرصے سے بارش نہیں ہوئی، ہمارے سوانا میں بہت زیادہ خشکی ہے، پانی نہیں ہے، اور کوئی سارے پودے ختم ہو گئے ہیں، کوئی پھل نہیں ہے، ہماری کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو اب سارے جانور بھوکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ زرافہ زیزی تو بہت اچھی تھی، اس نے کہا یہ تو بہت مسئلہ ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کا کوئی حل سوچتے ہیں۔ پھر اس زرافہ کو خیال آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم شیر سے جا کے پوچھتے ہیں، شیر ویسے بھی جنگل کا بادشاہ ہے اور وہ عقل مند بھی ہوگا، تو شاید وہ ہمیں کوئی بات بتا دے۔ تو جب وہ لوگ شیر کے پاس گئے، دور تھا شیر اور اس بندر سے چلا نہیں جا رہا تھا، تو زرافہ نے، زیزی نے اس کو اپنے اوپر بٹھا دیا، اپنی کمر پر، اور اس بندر نے اس زرافہ کو گردن سے ایسے پکڑ لیا، جیسے کبھی کبھی آپ ماما کے اوپر گھڑ سواری کرتی ہیں نا، اس طرح۔ تو اس نے نا اس زرافہ کو گردن سے پکڑ لیا اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، اور پھر یہ لوگ دور سوانا کی دوسری طرف ایک جو شیر رہتا تھا اس کے پاس گئے، جو بادشاہ تھا جنگل کا، وہ جنگل کا نہیں، سوانا کا۔ تو جب وہ شیر کے پاس گئے اور تو شیر سو رہا تھا، تو ان دونوں نے شیر کو اس کی نیند سے جگایا۔ شیر کہنے لگا کیا ہو گیا ہے، مجھے نیند سے کیوں جگایا؟ تو بندر اور زرافہ نے کہا
کہ یہ مسئلہ ہے، جنگل میں جانوروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سارے جانور مر رہے ہیں اور بھوک سے سخت نڈھال ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کے خیال میں شیر نے کیا کہا ہوگا؟ نہیں پتا؟ ہاں، شیر نے کیا مشورہ دیا ہوگا؟ اچھا، کیا؟ اچھا، تو شیر نے کہا کہ میرے خیال سے سارے جانوروں کو سوانا سے ہجرت کرنی چاہیے۔ ہجرت کا مطلب ہے کہ سارے مل کر یہاں سے چلے جائیں، اس علاقے سے، اس جگہ سے، اور جا کر جنگل چلے جائیں۔ زیزی نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ لوگ جب باتیں کر رہے تھے نا شیر سے، تو ایک عقاب تھا، اس نے نا ان کی باتیں سنی، تو اس عقاب نے جا کر سارے جانوروں کو بتایا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ سارے جانوروں کو ہجرت کرنی چاہیے۔ ہجرت کا مطلب ہے کہ اس سوانا کو چھوڑ کر جنگل جانا چاہیے۔ تو عقاب نے جب سب کو یہ بات بتا دی، تو ابھی زیزی اور وہ بندر واپس ہی آ رہے تھے باقی جانوروں کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ سارے جانور نا جمع ہوئے ہوئے ہیں، ہاتھی، بارہ سنگے، زیبراز، ہرنیں، کینگرو، سارے جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس اب ہم یہ جگہ، ہم یہ سوانا چھوڑ رہے ہیں، اب ہمیں جنگل جانا ہوگا۔ اور جنگل بہت دور تھا، بہت لمبا سفر تھا اور مشکل، لیکن کیونکہ ان کے پاس تو ادھر کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھی، اس لیے ان کو جانا پڑا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں جانا چاہیے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے تو سارے زیزی نے دیکھا کہ بہت سارے جانور آ رہے ہیں ان کی طرف، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ سب تو ہجرت کر رہے ہیں۔ تو زیزی نے پھر جب وہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا، تو سارے جانوروں نے کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ بادشاہ نے ہمیں یہاں سے جانے کا کہا ہے، اس سوانا کو چھوڑنے کا کہا ہے شیر بادشاہ نے، تو اس لیے اب ہم جا رہے ہیں۔ زیزی نے کہا ٹھیک ہے، بندر بھی چل پڑا، زیزی بھی چل پڑا، یہ سارے جانور جا رہے تھے، سب بہت بھوکے تھے۔ شیر نہیں تھا، شیر اپنے غار میں تھا اس ٹائم، شیر نے ان کے ساتھ آخر میں آنا تھا، جب یہ لوگ، شیر آگے رہتا تھا نا دور۔ تو یہ لوگ سب، سارے جانور اتنے بھوکے تھے، اتنے پیاسے تھے، کیونکہ نہ جنگل میں پانی تھا نہ خوراک تھی، تو سارے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ پھر سالہ کو شیر کو لینے جانا ہوگا نا۔ آخر میں پھر شیر نے بھی ان کے ساتھ آنا تھا نا، جب یہ لوگ تھوڑا سا آگے پہنچ جاتے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر میں بتاتی ہوں پھر کیا ہوا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں کالے بادل آ گئے ہیں، اور بادل جب آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ بادل آئے اور بجلی کڑکی، اس سوانا میں ایسے نا آسمان سے نا ایسے بجلی گری ادھر گھاس پر، تو وہ گھاس اتنی خشک تھی کہ وہاں ایک دم سے اس جگہ میں آگ لگ گئی۔ اب اتنی وہ آگ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی، تو زرافہ کی گردن اتنی لمبی تھی، اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ آگ ہے اور آگ تیز ہوتی جا رہی ہے، جو ساری خشک گھاس تھی نا اس کو آگ لگتی جا رہی تھی۔ تو
تو وہ تو ڈر گئی. اس نے کہا کہ سب بھاگو، جنگل سے بھاگو، یہاں تو آگ لگ گئی ہے. سارے جانور تیز بھاگنا شروع ہو گئے. حالانکہ وہ اتنے تھکے ہوئے تھے اور بھوکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آگ سے تو بچانا تھا نا. جیسے بڑی سی آگ تھی اور وہ آگ پھیلتی جا رہی تھی. سارے جانور تیز 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 بھاگ رہے تھے. تو ہاتھی سے بھی تیز نہیں بھاگا جا رہا تھا. ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے نا. لیکن وہ بھی آگ سے بچنے کے لیے. پھر زرافہ ان کو بتاتی کہ اس طرف آگ ہے، اس طرف مت جاؤ، اس طرف جاؤ، دائیں طرف جاؤ. پھر وہ دائیں طرف سارے جاتے ہیں. پھر وہ زیزی ان کو بتاتی اب آگے جاؤ. پھر وہ آگے جانے لگتے. پھر وہ ان کو راستہ بتا رہی تھی کہ جہاں جہاں آگ نہیں ہے نا وہاں جاؤ، کیونکہ اس کی گردن لمبی تھی، اس کو دور تک نظر آ رہا تھا نا. تو اس لیے وہ سب کو راستہ بتاتی تھی کہ جہاں آگ نہیں ہے وہاں جاؤ، دائیں طرف جاؤ، سیدھا جاؤ، بائیں طرف مڑ جاؤ. اس طرح کر کے وہ راستہ بتا رہی تھی. وہ سارے جانوروں کی جان بچا رہی تھی آگ سے. وہ سارے جانور جا ہی رہے تھے نا کہ ایک دم سے نا بارش ہونا شروع ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے بارش سے کیا ہوا؟ آگ بجھنا شروع ہو گئی. جو تیز آگ لگی ہوئی تھی نا وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. تو آہستہ آہستہ ادھر سوانا میں آگ ختم ہو گئی. تو زیبرا نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ آگ بجھ گئی ہے. زیزی نے بھی دیکھا. اس نے کہا کہ واقعی یہ آگ آہستہ آہستہ بجھ رہی ہے. دور تھوڑی تھوڑی ہے ابھی، لیکن بجھتی جا رہی ہے بارش سے. تو آہستہ آہستہ وہ آگ بالکل ختم ہو گئی. پھر اور بھی بارش ہوئی. سارے جانور بارش میں نہانے لگ گئے. ہاتھی اپنی سونڈ سے پانی ڈالتا اور اپنے اوپر ڈال رہا تھا، پھر کبھی دوسروں کے اوپر ڈال رہا تھا. سب اتنا زیادہ کھیلنا شروع ہو گئے اور پانی پینا شروع ہو گئے. وہاں ادھر نا کچھ تالاب سے بن گئے پانی کے. بہت زیادہ بارش ہوئی، کچھ پانی کے تالاب بن گئے. آہستہ آہستہ جو درخت تھے ان کو بھی پانی ملا. پودوں کو جب پانی ملتا ہے پودے بڑے ہوتے ہیں نا، تو سارے پودے آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع ہو گئے. تو سارے ہم بھی عبداللہ ماموں کے ساتھ ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں. ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں نا. جب کومل بھی چھت پہ ہوتی ہے میں بھی ان کے ساتھ جب جاتی ہوں. تو پھر کیا ہوا کہ سارے جانور اتنا خوش ہو گئے. اور وہ کہنے لگا، بندر کہنے لگا اب تو ہمیں اپنے سوانا کو چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاتھی کہنے لگا بالکل، اب تو یہاں سے ہجرت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اب تو یہاں پہ سب پودے سب کچھ اب دوبارہ اگ جائیں گے، پھول کھل جائیں گے. ان کو بھاگنا بھی نہیں چاہیے. اب ان کو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، کیونکہ اب تو ان کے جنگل میں پانی آ گیا تھا، بارش ہو گئی تھی. پہلے بارش نہیں تھی، خشکی تھی، لوگوں کے پاس، جانوروں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. خشک گھاس آگ لگ گئی تھی. ہاں، جو خشک گھاس تھی اس کو تو آگ لگ گئی تھی نا، لیکن پھر وہ آگ پانی سے بجھ گئی. تو سارے جانور خوش ہو گئے اور ان کے جنگل میں نا پھر وہ گھاس اور نئی گھاس اگنا شروع ہو گئی. سارا جنگل اتنا پیارا ہو گیا، پھول کھلنا شروع ہو گئے، پودے نکلنا شروع ہو گئے، درختوں پہ پھل لگنا شروع ہو گئے. سارے جانور پھر مزے سے اپنے سوانا میں ادھر کینیا میں مزے سے ادھر رہنے لگے اور ان کو جنگل بھی نہیں جانا پڑا. لیکن جو زیزی تھی وہ کتنی اچھی تھی نا، وہ سب کی مدد کر رہی تھی، ہے نا. آپ کو زیزی اچھی لگی؟ نہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، چلو اب سو جاؤ.